یہاں ایک یاد آ گیا مجھے، اصول جو ہے لغت کا، وہ ہمارے یہاں ناراضگی بولتے ہیں، درستگی، تو یہ لغت کے اعتبار سے اس میں خامی ہے، یعنی کہ جس لفظ کے آگے آخر میں ہا آئے گا نا تو اس کے ساتھ تو گی لگ جائے گا، جس سے کہ دیوانہ، تو دیوانگی، اچھا حیران، تو حیرانگی یہ غلط ہو جائے گا کہ آخر میں ہا نہیں ہے، تو تشنہ پیاسا، تشنگی پیاس، تو اس طرح درست کے آخر میں ہا نہیں ہے نا، درستہ ہوتا تو پھر درستگی درست ہوتا. تو ناراضی، ناراض تو یہ کہ مطلب فرد ہے کہ ناراض، ٹھیک ہے نا، تو ناراضی صفت آئے گی اس کی، ناراضی، ناراضگی، یہ پر لغوی اعتبار سے کوئی ایسا شرعی غلطی نہیں ہے، یہ تو عام ہے بابا، بڑے بڑے کتنے لفظ ہیں کہ یہ تو چل رہا ہے، یہ الگ فن ادب ہے بس اس کی. اب لغت پڑھیں کیا؟ ہاں بس لغت تراش کہاں سے آئے گا، ہر آدمی تو نہیں ہوتا ایسا. تب اپنے میں تو اگر بہت غلطیاں کرتا ہوں اسی، اور توجہ دلا دی میں نے. سر اس میں ایک مدنی پھول یہ کہ جو بھی زبانیں ہیں وہ سب الہامی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی گئی ہیں. تو جو الہامی زبان ہے نا، تو اب جس طرح الہام کیا گیا اس کو اسی طرح بولے. اچھا اب مگر زبان کو جو مطلب ہے کہ الفاظ کو جو ترتیب دیا جاتا ہے نا، وہ دیا جاتا ہے اسے لوگوں کے ذریعے کہ وہ مطلب بہرحال ایک مسئلہ ہے، وہ ہے شعراء. شعراء جو ہوتے ہیں وہ شعراء جو بڑے شعراء ہوتے ہیں جن کے نام ہوتے ہیں اور مطلب جو فن سے واقف ہوتے ہیں، وہ اگر بعض اوقات کوئی غلط لفظ بھی استعمال کر دیتے ہیں تو اس کو بھی یہ فصاحت میں لے لیتے ہیں، اس کو چلا لیتے ہیں. کئی ایسے الفاظ ہیں کہ جو شعراء کی وجہ سے وہ چل جاتے ہیں کہ وہ فلاں بڑے شاعر نے اس کو استعمال کیا ہے تو وہ صحیح ہے. بس تو یہ لغت ہے. بس جیسے وہ غلط العام فصیح، یعنی عام سے مراد عوام نہیں ہے، غلط العوام جو ہوگی وہ غلط ہی رہے گی. تو یہ درستگی اور ناراضگی شاید غلط العوام ہے کہ وہ قاعدے سے ٹکرا رہی ہے اس کے. لیکن بہت ساری غلطیاں جو ہیں، جیسے عظمت، زوئی پر زبر ہے، عظمت عربی لفظ ہے، یہ عظمت کے معنی ہڈی. اب ہمارے عظمت ہی ہم لوگ بولتے ہیں، بڑی عظمت والا ہے، بڑی ہڈی والا ہے، یہ معنی ہوں گے اس کے. لیکن اب چونکہ یہ فصحاء بھی اس کو بولتے ہیں، شعراء بھی عظمت بولتے ہیں، تو یوں یہ اب عظمت بھی اگر بولے گا اردو میں تو چل جائے گا. مگر ظاہر مزہ تو اسی میں کہ جو مدنی زبان ہے عربی، اسی کا لفظ اگر عظمت بولے تو، جیسے جمعہ، ہم جمعہ بولتے ہیں، یہ اردو ہے اور ہے اصل لفظ عربی، اور قرآن پاک کی ایک پوری صورت ہے تو اس میں میم پر پیش ہے، جزم نہیں ہے. جمعہ، سورۃ الجمعہ، میم پر پیش. لیکن جمعہ بولیں گے تو چل جائے گا اردو کے حساب سے. تو کئی ایسے عربی کے الفاظ ہیں جو اردو میں بولے جاتے ہیں، بلکہ اردو زبان تو ظاہر ہے کہ لشکر ہے، تو بے شمار زبانیں اس میں شامل ہیں اور مختلف زبانوں کے الفاظ لے کر اس کو اردو بنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. وہ چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے. یہ میں نے لکھا تھا یہ شعر. پھر ایک روایت میری نظر سے گزری مشکات شریف کی، اس میں ایک صحابی کا نام بھول گیا، ان کے فرزند نے دعا مانگی، دعا کر رہے تھے وہ کہ یا اللہ وہ جنت میں، وہ جنت کی وہ دائیں طرف تو ایسا محل مجھے عطا فرما، اس طرح کا کچھ مضمون ہے. وہ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ فضول باتیں اس طرح کی مت کر، بلکہ اللہ تعالیٰ سے فردوس مانگ، سوال کرے تو جنت الفردوس کا کرے.
پھر ہمارے مفتی صاحب نے بھی اس شعر کو منع کر دیا کہ یہ شعر نہ پڑھا جائے، نکال دیا جائے، تو میں نے وسائل بخشش سے اس کو نکال دیا ہے۔ رفیق الحرمین میں بھی تھا تو وہاں سے بھی اس کو نکال دیا تھا، جو بعد میں جو چھپی نا، تو اس لیے میری بار بار درخواست کی ہوئی ہے، اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ نعت خوان اسلامی بھائی میرے پچھلے تمام اشعار جو ہے نا نعتیں، اس کو یوں سمجھے کہ پابندی ہے، اب وہی پڑھیں جو وسائل بخشش میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں کئی جگہ میں نے اصلاح کی ہے، کہیں فنی غلطیاں تھیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب بھی فنی غلطیاں ہیں بعض، تو بس وسائل بخشش میں سے پڑھا کریں دیکھ دیکھ کے۔ تو یہ آپ کا میرے ساتھ بہت اچھا تعاون ہوگا، اور جب میں وسائل بخشش میں سے دیکھ کر پڑھتا دیکھتا ہوں تو میرے دل کو کچھ خوشی سی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب پائیں گے آپ۔